انکل عمران خان آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. پلیز آپ ہم فلسطین کے لیے اسٹیپ لیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، اور ہم فلسطین کو ہمیشہ آزاد کروائیں گے، اور ہم سب ممالک جو ہے مل کر فلسطین کو آزاد کروائیں گے. اسرائیل مرد آباد مرد آباد. ان کو آزاد کرو، فلسطین کو آزاد کرو، فلسطین کو آزاد کرو، فلسطین کو آزاد کرو. آج عید کا دن ہے، اور عید سے پہلے آپ دیکھیں رمضان کے بالکل آخری عشرے میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے، اور ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ روزے دار تھے اور وہ سب بھی نمازیں اسی طرح پڑھ رہے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا بربریت کی گئی اور کس طرح نہتے جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا گیا. تو آج عید کا دن ہے، اور عید کے دن ہم سب ان کے ساتھ ان کے غم میں برابر سے شریک ہیں. جیسے ایک چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے محروم ہوئے ہیں، اسی طرح ہم جو ہے وہ اب کیسے خوشیاں منا سکتے ہیں، جبکہ ایک جسم کی مانند اللہ نے کہا کہ ایک مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، کہ ایک تکلیف ذرا سے حصے میں بھی ہوتی ہے تو سب پورا جسم محسوس کرتا ہے. بالکل اسی طرح ہمیں بھی وہ تکلیف محسوس ہو رہی ہے کہ آج ان کے ساتھ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ عید کے دن پاکستان میں مسلمانوں نے مسجدوں میں کے باہر ان کے لیے یہ آواز اٹھائی، تو انہیں یقیناً انہیں خوشی ہوگی، اور ہم ہمیشہ ان کے ساتھ اسی طرح کھڑے رہیں گے. اور ہم حکمرانوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ حکمران جو ہے جس طرح وہ بے خبری کی زندگی گزار رہے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ کس طرح جو ہے وہ ساری چیزیں جو میں وہ بولتے ہیں، لیکن جب یہاں پہ بات آتی ہے تو پھر ان کی خاموشی جو ہے وہ کیا معنی رکھتی ہے نا. تو بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہم نے عید کی دعاؤں میں بھی انہیں یاد رکھا، اور یہاں پر ہم ایک سخت دھوپ میں جو ہے ایک احتجاج کر رہے ہیں. چھوٹے بڑے بچے خواتین اور حضرات سارے ہی موجود ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہماری یہ کوششوں کو قبول کرے، اور حق کو تو آنا ہی ہے نا، باطل کو مٹنا ہی ہے، لیکن ہمارا اس میں حصہ کیا ہے کہ ایک مسلمان کا حصہ کیا ہونا چاہیے، ہم اس حصے کے لیے یہاں پر احتجاج کے لیے کھڑے ہیں. ہم لوگ اپنے یہاں پہ ہم لوگ اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ ہم لوگ اپنے فلسطین مسلمان بہن بھائیوں کے لیے حق کے لیے بات کر سکیں، اور ہم لوگ ان کو آزاد کروا سکیں، کیونکہ مسلمان ملکوں کو ان کے لیے سٹینڈ لینا چاہیے. آج عید کا دن ہے، ان کو کیا میسج دینا ہے؟ جی، ان لوگوں کو آج عید کا دن ہے، کیا میسج دینا چاہیں؟ ہمیں یہ دینا چاہیے کہ ہم عید کے دن بھی ان کے لیے یہ دعائیں کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. میں کہنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. فلسطین ہم تمہارے ساتھ ہیں، جہاد ہمارا راستہ ہے اور ہم تم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. یا اللہ فلسطینیوں کو جو ہے اس ظلم سے آزادی دے دے، اور ہم لوگ کو اتنا ہمت اور حوصلہ دے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ساتھ چھانا بچھانا کھڑے رہیں. فلسطین کی بچیوں کو کیا میسج دینا چاہو گے؟ آج عید کا دن ہے، عید کی خوشی کے موقع پہ ان کو کیا میسج دینا چاہو گے؟ وہ ہم لوگ فلسطینیاں بچیاں ہماری بہنیں ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں، اور وہ لوگ ان کا تو ایمان اتنا زیادہ ہے کہ جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یا ہم لوگ کو بھی اتنا جو ہے وہ اتنی ہمت دے ان کے ساتھ رہنے کا جو ہے وہ حوصلہ عطا کرے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم اپنے وزیر اعظم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کوئی قدم اٹھائیں، مسلمان ممالک کے ساتھ مل کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو آزادی دلوائیں. شکریہ. بہنیں جو ہماری فلسطینی بہنوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ عید تو سب کی ہوتی ہے، تو اسی لیے ہم لوگ ان کو عید کے دن کے بعد بھی مظاہرہ کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، تاکہ ان کو بتا سکیں کہ ہم لوگوں نے ان کو بھولا نہیں ہے. اس عید کی خوشی کے موقع پہ ہمیں ابھی تک ہم ان کو یاد رکھے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو نہیں بھولیں گے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے آخر وقت تک. دیکھیں جہاں بھی مطلب اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں، فلسطین کا آپ مسئلہ دیکھ لیں، کشمیر کا مسئلہ دیکھ لیں، ہماری جو گورنمنٹ ہے ان کا ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ ہم ساتھ کھڑے ہیں. یہ لفظ سن کے ہم تنگ آ چکے ہیں. اب ہم عملی کام دیکھنا چاہتے ہیں، نہ کہ صرف یہ کہ ہم کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. فلسطین کی بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا ان کا خون بہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا حوصلہ دے کہ ہم ہر ایک خون کا بدلہ لیں ان سے. یہودیوں کا الجہاد
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद उल फितर के इस मौके के ऊपर हम अहले फ़लस्तीन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मस्जिद अक़सा की हिफाजत करने वाले, अपने हक़ को लेने की जद्दोजहद करने वाले, मुसलमानों के क़िबला अव्वल की आज़ादी की खातिर लड़ने वाले फ़लस्तीनी तन्हा नहीं हैं। अहले पाकिस्तान और पूरे आलम इस्लाम के मुसलमान उनके हमराह हैं। इस मौके पर हम मस्जिद अक़सा के अंदर जुमअतुल विदा के मौके पर इसराइली जारहियत, इसराइल की तरफ से वहाँ पर मिज़ाइल गनों के से फायर करने, मस्जिद के एक हिस्से को मुनहदम करने, मस्जिद को आग लगाने की कोशिशों के बावजूद अहले फ़लस्तीन के डटे रहने पर उनकी इस्तकामत और जुर्रत को सलाम पेश करते हैं। लेकिन हम इस मौके पर यह बात भी कहना चाहते हैं कि अहले इसराइल ने मज़ालम के सिलसिले को बंद नहीं किया। उन्होंने गज़ा पर बमबारी की, गज़ा पर मिज़ाइल बरसाए, जिसके नतीजे में 1000 से ज़ायद फ़लस्तीनी इस वक्त ज़ख्मी हैं, 80 से ज़ायद शहीद हो चुके, 15 से ज़ायद बच्चे शहीद हो चुके। लेकिन इन मज़ालम पर अक़वाम आलम की खामोशी, अक़वाम आलम की बेहिसी, अक़वाम मुत्तहिदा का अपने किरदार को अदा न करना, ये उनके दोहरे मेयार का सबूत है। हम अक़वाम आलम के ज़मीर को झंझोड़ने के लिए यहाँ पर जमा हैं और इसके साथ OIC, अरब लीग और दुनिया के नक्शे पर मौजूद 54 से ज़ायद इस्लामी ममालिक के सरबराहान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप मुत्तहिद हो जाइए। अहले इस्लाम अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो इसराइल अहले फ़लस्तीन पर जुल्म नहीं कर सकेगा। इंशाअल्लाह दुनिया भर के मुसलमान वो बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन दिलवाने के लिए और इसराइल की नाजायज़ रियासत के ख़ात्मे के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे।